ایک دن ہارون رشید نکل کے جا رہا تھا مدرسے کے پاس سے، مدرسے میں پہنچا، جانے کے بعد دیکھا مدرسہ خالی پڑا ہے۔ مفتی صاحب سے معلوم کیا، مفتی صاحب بچے کیسے نہیں آ رہا پڑھنے، کیا بات ہے؟ تو مفتی صاحب بھی بے بات تھے، انہیں کسی کا خوف تھوڑی ہے، اپنے گھر کا چودھری ہوگا، اپنے گھر کا سرپنچ ہوگا، اپنے گھر کا ایم ایل اے ہوگا۔ اور سن لو چودھری صاحبوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، انہیں اپنے گھر کا نوکر مت سمجھو، یہ تیرے باپ کے نوکر نہیں ہے، یہ نوکر ہے تو رسول پاک، انہیں اپنے باپ کا نوکر مت سمجھ۔ یہ وہ مصلی ہے جس پہ رسول اللہ کھڑے ہو کے نماز پڑھایا، انہیں تو حکارت سے دیکھ رہا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا تیری وجہ سے۔ اس نے کہا مدرسے میں بچے کیوں نہیں ہیں؟ کہا تیری وجہ سے۔ ہارون رشید وقت کا بادشاہ تھا لیکن کچھ نہیں بولا، وہ جانتا تھا یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے اللہ الفاظ کو پورا فرماتا ہے۔ پلٹ کے چلے گئے، عید کا دن آیا، شاہی بگھی سے ہارون رشید بگھی پر بیٹھ کر، آگے پیچھے غلام، سر پہ تاج اور بہترین ساز و سامان کے ساتھ جب چلا، عیدگاہ میں پہنچا، تمام قوم عیدگاہ میں موجود تھی لیکن یہ مفتی صاحب نہیں تھے۔ ہارون رشید نے سوال کیا مفتی صاحب کیسے نہیں آئے، نماز کون پڑھائے گا عید کی؟ ہارون رشید نے کہا بلاؤ، ایک بندہ بلانے گیا مدرسے میں، مفتی صاحب چلو ٹائم ہو گیا، عید کی نماز پڑھا دو۔ مفتی صاحب نے کہا تب تک نہیں جاؤں گا جب تک ہارون رشید اپنی شاہی بگھی لے کر خود مجھے بلانے کے لیے نہیں آئے گا، تب تک میں عید کی نماز پڑھانے نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی، بادشاہ نے کہا یار جب تک وہ آئے گا نہیں تب تک عید کی نماز ہوگی نہیں، ٹائم بہت لگ جائے گا۔ شاہی بگھی لے کے آئے، بادشاہ بگھی کو روکا اور گھر میں گئے، مدرسے میں پہنچے، مفتی صاحب کو اٹھایا، اپنے کاندھے پر وقت کے بادشاہ ہارون رشید نے بٹھایا، اور جب وہ بادشاہ چلا اس کے کاندھے پر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وقت کا بادشاہ ہارون رشید گلیوں میں سے نکلتا، مفتی صاحب کو لے کر اپنی بگھی میں بٹھا کر عیدگاہ پہنچا، نماز پڑھائی، لوگ چلے گئے، نہ سوال کیا نہ جواب ہوا۔ کچھ دن کے بعد پھر ہارون رشید مدرسے کے قریب سے نکلا، دیکھا پورا مدرسہ بھرا ہوا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، مولوی بن رہے ہیں۔ ہارون رشید نے پھر مفتی صاحب سے سوال کیا مفتی صاحب اب اتنے بچے کیسے آ گئے؟ مفتی صاحب نے کہا تیری وجہ سے، تیری وجہ سے۔ اچھا ہارون رشید سے برداشت نہیں ہوا، مفتی صاحب کا دامن پکڑا ادب سے، کہا حضور بات سمجھ نہیں آئی، مدرسہ خالی ہوا تو میری وجہ سے، مدرسہ بھر گیا تو میری وجہ سے، میں تو رسید بھی کٹواتا ہوں، میں تو چندہ بھی دیتا ہوں، منہ مانگے رقم دیتا ہوں، پھر یہ میری وجہ سے کیسا ہوا؟ ہارون رشید سے مفتی صاحب نے کہا جب میں گلی میں چلتا تھا لوگ کہتے تھے مفتی جا رہا ہے، 5000 تنخواہ، 7000 تنخواہ، 10000 تنخواہ۔ جب تیری سواری نکلتی تھی ایک ماں دیکھتی تھی، کہتی تھی میں اپنے بیٹے کو ہارون رشید کی طرح بناؤں گی، جس کے سر پہ تاج ہو، جس کے آگے نوکر ہو، جس کے پیچھے نوکر ہو، جس کے پاس تخت ہو، جس کے پاس تاج ہو، جس کے پاس محل ہو۔ تیری شان دیکھی، ماں نے کہا ایسا ہی بنانا ہے، باپ نے کہا ایسا ہی بنانا ہے، غریبوں نے کہا ایسا ہی بنانا ہے، یتیموں نے کہا ایسا ہی بننا ہے، بیواؤں نے کہا ایسا ہی بنانا ہے۔ لیکن عید کے دن جب تو نے مجھے اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے کر چلا تو ہر ماں نے دیکھا، ہر بوڑھے نے دیکھا، ہر جوان نے دیکھا، اور دیکھ کر ایک ہی بات کہی اب مجھے وہ نہیں بنانا ہے جس کے سر پہ تاج ہو، ہمیں اپنے بیٹوں کو وہ بنانا ہے جو تاج والوں کے کاندھوں پر بیٹھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔